إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبعد. سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، یہ ایک طویل سلسلہ ہے جس کا یہ 22واں مقالہ ہے، جس کا عنوان ہے کیا قادیانی اہل قبلہ ہیں؟ تو اس بابت ہم نے تمہیدی طور پہ پہلے کلام کیا تھا کہ دین کے بارے میں جو دین کے مصادر ہیں، کتاب و سنت یا شرعی نصوص جو ہیں، جنہیں ہم نصوص شارع کہتے ہیں، اللہ کا کلام ہو یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ نص شرعی ہے۔ اس کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو نص شارع کو یعنی شریعت کے الفاظ کو، وہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیات ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کو سب سے پہلے مانتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کا کلام ہے اور یہ شریعت میں مرجعیت کا ان کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی مراد اللہ کے کلام سے جو اللہ کی مراد ہے اسے تسلیم کرتے ہیں، اور جناب رسول اللہ کے کلام سے جو رسول اللہ کی مراد ہے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ فریق اہل ایمان و تسلیم کا ہے۔ یہ لوگ اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، یہی لوگ مسلمان ہیں۔ ایک دوسرا فریق اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آیات اللہ ہیں، اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ احادیث نبویہ ہیں، اور دونوں شارع الحکیم اور جناب نبی کریم، یہ دونوں کے دونوں ہماری شریعت میں مرجعیت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ان کی نصوص میں جو ان کی مراد ہے اس میں وہ الحاد کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اہل اقرار و اہل الحاد۔ یعنی یہ نہیں کہتے کہ ہم قرآن کو قرآن نہیں مانتے، اللہ کو اللہ نہیں مانتے، حدیث کو حدیث نہیں مانتے، رسول کو رسول نہیں مانتے، ایسی بات۔ تو یہ فرقہ یا یہ جماعت یا یہ گروہ اسلام کے لیے اس گروہ سے زیادہ خطرناک ہے جو سرے سے ہی انکار کرتے ہیں، جو نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ کلام اللہ کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ ان کے کلام کو۔ یہ اہل انکار ہیں۔ اہل انکار سے اہل الحاد زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ دین کے مسلمات میں تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تو اس کا خطرہ بہرحال اہل دین کو اس میں ابتلا ہے، اہل دین کے لیے بھی اور پھر عام انسانیت کے لیے بھی، کہ وہ شرعی نصوص کے شرعی مفاہیم سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دین کے اصول اور مسلمات میں سے کچھ کا انکار کر دیتے ہیں، یا
نصوص شریعت میں جو قطعی نصوص ہیں جیسے اللہ کا کلام یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی مراد کو نہیں مانتے، اس میں وہ تبدیلی کرتے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ امت اول یوم سے کچھ مسائل میں اجماع ہے اس کا، امت کا صدیوں سے، روز اول سے آج تک، تو وہ لوگ اس اجماع کو بھی تسلیم نہیں کرتے، چاہے وہ صحابہ کا اجماع ہو، جیسے صحابہ کرام اس بات پہ سب مجتمع ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، مگر وہ اس رفع کا معنی کیا کرتے ہیں؟ عزت کی موت۔ یہ ہے اصل عمل جسے ہم الحاد کہتے ہیں۔ ایسے ہی تابعین حضرات کا بھی اجماع ہے، کس پہ؟ حضور کے آخری نبی ہونے پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے رفع پہ، اور ان کا آسمان میں زندہ ہونے پہ، پھر ان کے نزول پہ۔ حضرات ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین اور امت کے عام لوگ، یعنی ان مسائل میں جس میں پوری امت روز اول سے متفق ہے، ان میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی علامات ہم نے بتائی جنہیں ہم اہل الحاد کہتے ہیں۔ ایسا فریق، قادیانیت اس کی کھلی مثال ہے، وہ اقرار کرتی ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، یہ دین اسلام ہے، جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ پھر وہ اسلامی مظاہر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو بھی مانتے ہیں، قرآن کریم کے معنی بھی کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد بھی کہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے ثابت شدہ امور اور مسلمات دین کو نہیں مانتے، اجماع امت سے بھی خارج ہونے کے مرتکب ہیں، قطعی نصوص میں تعویل کرتے ہیں۔ قطعی نصوص وہ ہوتی ہیں جن کی مراد خود اللہ تعالیٰ نے اور محبت وحی جناب رسول اللہ نے متعین فرما دی، تو ایسے امور کا جب قادیانیت انکار کر دیتی ہے تو پھر ان کے ایمان کا کیا اعتبار رہا؟ الحمدللہ کہ روز اول سے ہی امت مسلمہ کا اس امر پر اجماع رہا ہے، آج بھی ہے، اور تا قیامت رہے گا کہ نص قطعی جس کی مراد شارع کی طرف سے متعین ہو، اس میں تعویل کرنا یا اس کا انکار کرنا، یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ یعنی اس کی مراد کو نہ ماننا، صرف الفاظ کو ماننا، یا سر سے انکار کر دینا، یہ دونوں چیزیں کفر ہیں، اور دونوں حکم میں برابر ہیں۔ ہاں، تعویل کرنے والا اس کا خطرہ انکار کرنے والے سے زیادہ ہے، یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے۔ جب ایک آدمی الفاظ کو مان کر اس کے معنی کا منکر ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے اس اقرار کی کوئی شرعی حیثیت نہیں رہ جاتی، نہ ایسا اقرار شریعت میں ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ نؤمن باللہ وما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، کہ ہم اللہ کو مانیں اور جو اللہ کے اقوال ہیں، جو اللہ کے ارشادات ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ کی مراد پہ ہم عمل کریں، اور اگر مراد کو تسلیم نہ کریں، الفاظ کو صرف مانیں، تو ایسے ماننے والے کے اس ماننے کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اب یہ جو الحاد فی آیات اللہ ہوتا ہے، اس کے انتہائی ضرر رساں اثرات پڑتے ہیں انسانی دنیا پر۔ اسلام کی قدیم و جدید تاریخ میں تمام علماء اسلام کا اس پہ اجماع ہے کہ وہ نص شرعی جو اپنے ثبوت
یعنی کہ یہ نص کے الفاظ ہیں، یہ ہے نص کا ثابت ہونا۔ پھر اس کے مدلول یعنی اس کا معنی اور مفہوم بھی متعین ہے، تو جو نص لفظ اور مدلول دونوں کے اعتبار سے قطعی ہو، شارع نے اس کی مراد کو متعین کر دیا ہو، اس کو کسی دیگر معنی پہ حمل کرنا یہ الحاد فی آیات اللہ ہے، اور ایسا کرنا اسلام اور مسلم امت کے حق میں کھلے کفر سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں کہ دجل کی وجہ سے یا انحراف کی وجہ سے یا الحاد کی وجہ سے عوام اور خواص سبھی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ عام مومنین تو مومنین عام ہیں، راسخین فی العلم کے لیے بھی اس میں بڑی ابتلا ہوتی ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان اہل الحاد کا ہم کیا جواب دیں۔ اہل الحاد کے اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کلام معجزانہ طور پہ ہمارے پاس محفوظ ہے، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، اور وہ کریں گے کیا؟ ہر باطل تعویل کرنے والے کی تعویل کو اور ہر انحراف کرنے والے کی انحراف کو، کجروی کو، اس کا رد کرتے رہیں گے۔ یہ الحمدللہ تا قیامت عمل رہے گا۔ اگر اہل الحاد الحاد کریں گے تو اہل حق اور علماء اسلام ان کے اس انحراف، الحاد اور باطل تعویل کو رد بھی کریں گے۔ قادیانیت کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی شروع میں ہندوؤں کے خلاف، پھر عیسائیوں کے خلاف ایک مناظر اور مسلم مناظر کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر اس نے تھوڑی سی قبولیت کے بعد مجددیت کا دعویٰ کر دیا، اس کے بعد محدثیت کا دعویٰ کر دیا کہ میں محدث ہوں، پھر اس کے بعد مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر مسیح ابن مریم کا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میں مہدی منتظر ہوں۔ اسی طرح اس نے کہا کہ ذلی طور پر یا بروزی طور پر میں نبی ہوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بروز ہوں، گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئے ہیں میری صورت میں، اسے کہتے ہیں ذلی اور بروزی نبوت۔ پھر یہ بھی کہا کہ میں سب انبیاء کا مجموعہ ہوں۔ جب علماء اسلام اور مسلمان عوام کی طرف سے مرزا قادیانی کو شدید مزاحمت کا سامنا ہوا تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں لغوی طور پر نبی ہوں، نبی کا معنی جو خبر دے، تو میں چونکہ آپ کو خبریں دیتا ہوں اس لیے میں بھی نبی ہوں، لغوی طور پہ، لغت میں، یعنی شرعی طور پہ نہیں۔ الحاصل مرزا غلام احمد نے اسلام کے نام پر ایسی اصطلاحات ایجاد کیں جن کا نہ صرف اسلام میں بلکہ کسی دیگر آسمانی مذہب یا کسی انسانی معاشرے میں اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ پھر مرزا غلام احمد اپنے ہر عمل میں سہارا دین اسلام کا لیتا، نصوص کتاب و سنت سے استدلال کی سعی کرتا، اور وہ اپنے ان نظریات کو کیسے پیش کرتا کتاب و سنت سے؟ کتاب و سنت کی نصوص میں الحاد کر کے اور تعویل کر کے۔ اور یوں قادیانیت کے بانی نے شرعی اصطلاحات کا کھلے عام غیر شرعی استعمال کیا۔ اس نے جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وحی ربانی کے انقطاع کے باوجود پھر سے وحی کے سلسلے کو جاری ہو جانے کا قول کیا۔ پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ذلی شکل میں، برودی شکل میں یہ عقیدہ ایجاد کیا، اور خود ہی اس نے یہ کہا کہ میں یعنی مرزا غلام احمد قادیانی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کب بروز ہوں، یعنی آپ کی شخصیت میرے اندر ظاہر ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے رہیں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کی بعثت ثانیہ جو میرے بروز میں ہے، پہلی بعثت سے مکمل ہے، تام ہے، قوت والی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی مقدسات جو ہیں، مسجد حرام، حرم محترم، پھر مسجد نبوی، مسجد اقصی، یہ مقامات مقدسہ اسلامی ہیں۔ ان کی جگہ اس نے اپنی نئی مقدسات جگہیں بنا لیں۔ حرم محترم، مسجد اقصی کی جگہ اس نے قادیان کی سرزمین کو حرم کہا، اور وہ مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے اس کی جگہ قادیان میں جو مسجد ہے اسے مسجد اقصی کا نام دیا۔ پھر اسی طرح بیت اللہ کے حج کے ساتھ ساتھ قادیان کے حج اور اپنے شہر قادیان کی زیارت کو اپنے متبعین میں متعارف کرایا۔ مرزا غلام احمد نے اپنے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص القاب کو استعمال کیا، اپنے رفقاء کے لیے اصحاب رسول والے القاب استعمال کیے، اور اپنی زوجہ کے لیے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات محترمات امہات المومنین والے لقب کو اختیار کیا، اور اپنی بیوی کو یہ کہا کہ یہ ام المومنین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی فریضہ جہاد، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، اس نے اس کا نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اسے منسوخ کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلم مجاہدین کی اس نے اہانت کی، ان کے لیے برے برے القابات استعمال کیے، جس طرح کہ کفر آج بھی استعمال کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے دینی مسلمات اور اسلامی اصول میں تحریف، یا تو تحریف کر دی یا سرے سے ہی بات کا انکار کر دیا۔ امت کے فقہاء و مفسرین اور پورے اسلام کے دور میں گزرنے والے علماء کو تقلیدی علماء کہا کہ یہ تقلیدی علماء ہیں اور ہم تحقیقی ہیں۔ اسلامی فقہ اور معروف قرآنی تفسیر کو بھی تقلیدی فقہ اور تقلیدی تفسیر کہہ کر رد کر دیا۔ امت مسلمہ کے تسلسل سے ثابت شدہ عقائد کو بھی تقلیدی عقائد کہہ کر ان کے باطل کرنے کی سعی کی۔ انہی میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ پھر اس نے اپنی ان تمام تحریفات کو کہا کہ یہ دین میں تجدید ہے اور میں مجدد ہوں۔ تو اس طور اس نے اپنا تعارف کرایا۔ گویا کہ مرزا غلام قادیانی نے ہر اسلامی امر کی تضحیق کی۔ الغرض، مرزا غلام قادیانی نے دین اسلام، بعثت خاتم النبیین، حاملین شریعت اسلامیہ اور عمومی علماء اسلام اور مسلم امت کے خواص و عوام کو بدنام کرنے میں بھی عالمی کفر کا بھرپور ساتھ دیا، اور آج بھی قادیان یہی کر رہی ہے۔ وہ پاکستان کو اور مسلمان امت کو پوری دنیا کفر کے سامنے بدنام کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ حقیقی اسلام کی جگہ مبدل اور محرف اسلام پیش کرے، اور حقیقی مسلمانوں کی جگہ قادیانیت کے پیروکاروں کو بطور احمدی کے متعارف کرایا جائے۔ اب یہ سب کچھ جو ہے، کیا یہ اسلوب شرعی ہے یا غیر شرعی، اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ اس نے
اور اس کے پیروکاروں نے اپنے لیے نہ اسلام کا لفظ چھوڑا استعمال کرنا، نہ امت مسلمہ کا لفظ چھوڑا، نہ اس نے نبوت، وحی، قرآن، سنت، یہ ساری اصطلاحات اپنے لیے استعمال کیں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے امتی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم اپنی ملت خاصہ رکھتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، مگر اس پہ اور مستضاد یہ کہ انہوں نے اسلامی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، ان سب چیزوں کو اختیار کیا اور اسلامی لبادہ اوڑھا اور اپنے لیے ایسے غیر اسلامی عقائد رکھنا جو قرآن و سنت کی نصوص کے کھلم کھلا مخالف ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو بعض سادہ لو اہل اسلام اور کم پڑھے لکھے قادیانی لوگوں پر بھی قادیانیت کی حقیقت کو خلط ملط کر دیتا ہے۔ لہذا قادیانیت کا مسئلہ مسلم امت اور دیگر انسانیت کے لیے بھی ایک اہم مسئلہ بن گیا اور وہ سبھی کے لیے باعث تشویش بھی ہے۔ پھر اس دور میں جدید ذرائع ابلاغ عامہ معروف ہیں، جن میں سمعی، بصری ذرائع ابلاغ بھی ہیں۔ کچھ کہنے اور بولنے کے لیے آدمی اگر مسلمانہ شکل و صورت اختیار کر لے، لباس اور انداز ایسا ہو کہ نظر آنے والا شخص بظاہر لگے کہ یہ کوئی عالم دین ہے، پھر وہ عربی زبان بھی بولے، عربی لباس پہنے، مسلمانوں جیسی گفتگو کرے، بلکہ اسلامی اصطلاحات کو استعمال کرے، مگر جو عقائد پیش کرے جو کتاب و سنت کے معارض ہیں۔ یقین کیجئے کہ یہ انتہائی خطرناک رویہ اور اسلوب ہے قادیانیت کا۔ یہ اسلام، مسلم امت اور پوری بشریت کے ساتھ دھوکہ اور فریب ہے۔ قادیانیت نے اپنے محرف عقائد کو جو پیش کیا تو یہ اپنی جگہ ایک جرم عظیم ہے، مگر اس پہ مستضاد یہ ہے کہ انہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑھا اور پھر ساتھ اس کے یہ کیا کیا کہ جو متواتر امت میں عقائد تھے اور اصول اسلام تھے، جو امت کے اندر روز اول سے تاحال اجماعی مسائل سمجھے جاتے تھے، ان کی تغلید شروع کر دی اور اس کے لیے خود ساختہ دلائل پیش کیے۔ پھر اس کے لیے انہوں نے بلاغ عامہ کے ذرائع کو بھی استعمال کیا اور مسلم احمدیہ ٹی وی کے نام سے انتہائی مہارت کے ذریعے اپنی تگ و دو کو انہوں نے انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ آج ان کی 3 مستقل ٹی وی اسٹیشن ہیں، ایک 24 گھنٹے عربی میں کام کرتا ہے، ایک یورپی زبانوں میں اور ایک ایشیائی زبانوں میں۔ تو یہ طریقہ کار قادیانیت کا انتہائی طور پہ مسلمان امت کے لیے اور اسلامی عقائد اور اصول کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اس کے بہت ہی مضر اثرات مسلمان اور عام انسانیت کی فکروں پہ پڑتے ہیں، جن کا ازالہ کرنا انتہائی طور پہ اہل علم کا واجب ہے۔ اگر مسلمان اہل علم قادیانیت کی اصل حقیقت کو مسلم امت یا انسانیت کے سامنے واضح نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کوتاہی ہوگی۔ لہذا یہ اہل علم کا کام ہے کہ وہ ایک طرف اسلام کے عقائد کو رکھیں اور دوسری طرف قادیانیت کے جو عقائد ہیں انہیں، اور دونوں میں تقابل کر کے مسلمان عوام اور عام انسانیت کی آگہی کے لیے کوشش کریں، اور یوں مسلمان اسلام کی حرمت اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس کے تقدس کا بھی تحفظ کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ
انسانیت کی بھی خدمت کر سکیں گے، کیا کہ وہ اسے قادیانیت کے دجل سے محفوظ کر سکیں گے۔ بلکہ ان کا یہ عمل اہل علم کا سادہ لوح قادیانی عوام کے لیے بھی بڑا مفید ہوگا کہ جو بیچارے بے سمجھی سے یا اپنے آباء و اجداد کی تقلید سے ان کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی اہل علم کا عمل ایک عظیم نصیحت اور بہت بڑی بھلائی ثابت ہوگا۔ الحمدللہ کہ قادیانیت کے مذکورہ باطل عقائد کو اختیار کر لینے اور اس کے اسلامی مظاہر کے اظہار کرنے سے مسلمان امت کے خواص تو ان کے دھوکے میں نہیں آئے۔ وہ تو قادیانیت کی حقیقت سے ہمیشہ روز اول سے ہی آگاہ رہے، مگر قادیانیت کا اپنے عقائد کفریہ کو باطل تعویلات کے ذریعے ثابت کرنے کی سعی اور اس کے لیے ذرائع ابلاغ عامہ کا استعمال یقیناً اہل علم سے اس میدان میں سنجیدگی سے عمل کا متقاضی ضرور ہے۔ لہذا ان کا فرض یہ ہے کہ ان اسالیب ضلال کو پر حکمت طریقے سے انسانیت کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ حق سے واقف ہوں اور اسے اختیار کریں اور باطل سے بھی واقف ہو کر اس سے اجتناب کریں۔ تو یہ بھی بات ابھی فی الحال ہم نے اصولی طور پہ برائے تمہید عرض کی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے اس بحث کو آگے لے جائیں گے اور بتائیں گے کہ باوجود زبان سے یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اس کلمے کے تقاضے کو نہ مانا جائے اور اس کلمے کا وہ مدلول جو صاحب کلمہ نے بیان کیا اس مدلول کا یکسر رد کر دیا جائے تو اس الفاظ کے ماننے کی اسلام میں کوئی قیمت نہیں، اس لیے کہ جسے اللہ اور رسول کے کلام کے معنی کو قبول نہیں جس شخص کو، اسے الفاظ کا ماننا بھی اللہ کے ہاں مردود ماننا ہے اور اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تو قادیانیت کے بارے میں ہر خاص و عام مسلمان امت میں سے اور انسانوں میں سے مسلم اور غیر مسلم جتنے بھی انسان ہیں انہیں یہ جاننا چاہیے کہ قادیانیت اپنے علاوہ پوری دیگر انسانیت کو بشمول تمام اہل اسلام کے کافر گردانتی ہے۔ قادیانیت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اس کے متنبی کی منکر ہے، جو اس کی بیعت میں داخل نہیں ہوا، چاہے اس نے اس کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس کا نام سنا ہے یا نہیں سنا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جبکہ امت مسلمہ کا بالاجماع یہ عقیدہ ہے کہ حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت اور تمام بشریت آپ کی نبوت کے علاوہ کسی دیگر نبوت کی محتاج نہیں، اور خاتم الشرائع کے آ جانے کے بعد انسانیت ہر شریعت سے مستغنی ہو چکی ہے۔ یہی وہ حق ہے جو غالب ہو کے رہے گا، یہی وہ نور ہے جو یقیناً تمام ظلمتوں اور تاریکیوں پر غالب رہے گا، یہی وہ حجت ہے جو کہ ہر باطل سعی پر غالب ہو کے رہے گی۔ لہذا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دیگر کسی شخص کی نبوت اور رسالت اور بعثت کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ اگر کوئی شخص تعویل باطل کے ذریعے ایسے عقیدے کو پھیلاتا ہے کہ فلاں شخص دلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، یا وہ رسول اللہ کا بروز ہے، تو یہ اقوال قرآن و سنت کے سچے عقائد کی مخالف ہیں۔ تو ہم نے اسی ضابطے کے تحت کہ دین بھلائی کا نام ہے، دین انسانیت کی بھلائی ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ بھلائی ہے،
عام مسلمان امت کے ساتھ بھلائی ہے، مسلمان خواص کے ساتھ بھلائی ہے۔ تو اسی کے تحت ہم اپنے اس مقالے میں مدلل طور پہ اس بات کو پیش کریں گے کہ وہ لوگ جو اصول اسلام کے منکر ہیں یا آیات اللہ میں الحاد کے مرتکب ہیں، وہ زبان سے اگر کہیں بھی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھیں، تو وہ اسلام میں اہل قبلہ نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس کا عنوان رکھا اپنے اس مقالے کا کہ کیا قادیانی اہل قبلہ ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ حلقے میں ہم اسی چیز پہ مفصل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔